ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين مولانا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في كتاب المجيد والقرآن الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلى آج اگر اس نے تمہاری اوقات بڑھا دی ہے تو تم اپنے اندر کی فرعونیت کو ابھار لو گے، تم اپنے اندر کی فرعونیت کو ابھارو گے تو جس خدا نے دیا ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد
پورے گاؤں والوں کو پریشان کر کے رکھو گے. وکیل صاحب سے تمہارے تعلقات ہو گئے تو کیا مطلب ہے؟ ہر ایک پہ مقدمہ ٹھوکو گے. دو بھائی تمہارے باہر چلے گئے ہیں، پیسوں کا انبار لگ گیا ہے تو کیا مطلب؟ کھانے میں پیسہ دے کے گنڈا گردی کرو گے؟ یہ سب میری برکتوں کی وجہ سے ہوا ہے. اوقات میں رہو. میں نے تو فرعون کو نہیں چھوڑا، تمہاری کیا اوقات ہے؟ میں نے فرعون کو لائن حاضر کر دیا، خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، تمہاری کیا اوقات ہے؟ ابھی کل تک تو تم صحیح سے معاشرے میں چل نہیں پا رہے تھے، یہ چند دن کا پیسہ تمہارا ایسا کرنا شروع ہو گئے. یاد رکھو، اس آیت کو بار بار پڑھتے رہو. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے ہاتھ میں سارا نظام ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. تم تربیت پا جاؤ اگر اس کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کرو گے. لئن شکرتم لازیدنکم. تم شکریہ ادا کرو گے میں زیادہ کرتا چلا جاؤں گا. تم شکریہ نہیں کرو گے وَإِن كَفَرْتُمْ لَإِنَّ عَذَابِ شَدِيدٌ. اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو عذاب شدید تمہارا انتظار کر رہا ہے. وہاں بھی تمہیں بتاؤں گا، یہاں بھی بتاؤں گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد بھول مت جاؤ قادر مطلق میں. بھول مت جاؤ تمہارے پاس پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اب بہت کچھ آیا. بھول مت جاؤ اسی گاؤں میں اسی بہادر میں سائیکل ادھار لے کے بازار جاتے تھے. آج کار ہو گئی ہے تو زبردستی ہارن مارے ہوئے ہو کہ ہم کار سے جا رہے ادھر بیٹھو ادھر بیٹھو. اوقات مت بھولو. میں خدا، میں دینے والا ہوں، میں نے تمہیں عطا کیا ہے. قرینے سے سلیقے سے استعمال کرو، ورنہ دنیا کے بڑے بڑے ملٹی ملینر کو میں نے لائن پہ لگا دیا. تمہاری کیا اوقات ہے؟ جب خدا انتقام لیتا ہے تو زیادہ دیر نہیں لگتی. ہماری اور آپ کی کیا مثال؟ ارے ابھی بہت پرانی بات تھوڑی نہ ہے جنرل قذافی کی. ڈکٹیٹر اس سے بڑا کون تھا؟ پیسے والا اس سے بڑا کون تھا؟ ملٹی ملینر آدمی کہتے ریوالور بھی اس کی سونے کی بنے گی. لیکن جب اللہ نے رخ موڑا کہ میں نے تجھے نعمتیں دی تھی، تو نے نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کیا، تو نے مسلمانوں کو زوال کی طرف تو لے گیا، تو نے مسلمانوں کو برباد کیا. میں نے تجھے حاکم بنایا تھا، تو نے حاکم کا حق نہ ادا کیا، سوائے عیش و عشرت کے تو نے کچھ بھی نہیں کیا. اب میرے انتقام کا دن ہے. تو جب انتقام کا دن آیا تو وہ جنرل قذافی جو محلوں میں رہتا تھا نالے میں سے نکالا گیا. آپ سب کو پتہ نا، نالے میں چھپا ہوا تھا، اس کے وہاں نالے میں سے نکلوایا گیا. وہ قیمتی ریوالور جو سونے والی رکھی تھی وہی کنپنی میں رکھ کے غائب ہو گئی. تو جب اللہ بدلہ لیتا ہے تو سب کچھ اس کے خلاف ہو جاتا ہے جو اس نے بنا بھی رکھا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں جنرل قذافی کی تو میں نے مثال دے دی. اللہ تو فرعون کی بات کر رہا ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، اس کو نہیں چھوڑا میں نے. اور تم ابھی کسی زینے پہ نہیں پہنچے ہو اور یہ حالت ہے تمہاری. یہ تمہارے غرور کو کیا ہو گیا؟ یہ تمہارے تکبر کو کیا ہو گیا؟ اور بیٹھتے ہو حسین کی فرش عذاب ہے. کم سے کم اللہ رسول سے نہیں سمجھ پائے تھے تو حسین نے ایک خلاصہ دیا تھا نا، ایک نچوڑ دیا تھا دین کا، اور ایک درسگاہ ہمیشہ کے لیے قائم کرتی تھی. مرنا جینا تو لگا رہے گا، فرش عذاب بچھے گی، یہاں سے سینتے رہنا. غرور و تکبر کو اپنے گھر مت آنے دینا. اکڑنا نہیں، اکڑنا مردوں کی صفت ہے. تم تو زندہ انسان ہو، اکڑنا نہیں. اور اگر تم اکڑے اور میں نے اپنی قدرت دکھانی چاہیے تو پھر تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تو پھر میں قادر مطلق ہوں اور میرے قبضہ قدرت میں کائنات کا نظام ہے. میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں. اوقات کے اندر رہنا. اب میں خدا موت کا بھی خالق ہوں، حیات کا بھی خالق ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے اچھا عمل کون انجام دیتا ہے، بہترین عمل کون. پروردگارا کوئی اور راستہ نہیں تھا. یہ موت جیسی خطرناک چیز کچھ لوگ آسانی سے نہیں مانتے. جب تک گردن نہ پکڑی ہے تب تک لائن پہ نہیں آتے. اس لیے میں نے موت کو خلق کیا کہ کم سے کم موت کے خوف سے ہی
मारने की कोशिश करोगे? अच्छा आप देखें, हम कुछ भी कहें, कुछ भी पढ़ें, कुछ भी सुने, लेकिन सिस्टम हमारा भी यही है। आप देखिए, जैसे हम रिटायरमेंट के करीब आते हैं वैसे वैसे ईमानदार होते चले जाते हैं, और रिटायर होने के बाद मुकम्मल ईमानदार हो जाते हैं, खाली मस्जिद में रहते हैं, इसलिए घर में बीवी नहीं रहने देती। मस्जिद में है, अब ढूंढ रहे हैं कौन से नेक काम है बताइए, हम वो भी कर ले, अब फ्री है, अब तो कोई काम है नहीं, कोई ना हमें सही से बैठने देता है ना उठने। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, तो अब हम अल्लाह को पकड़ेंगे, अब हम बारगाह इलाही में आएंगे और तौबा करेंगे, मेरे माबूद माफ कर देना, बहुत गुनाह हो गई मेरे माबूद, नौकरी सरकारी की बहुत रिश्वत दी है, सबको नहीं पता, तुझी को पता है, ये जिससे लिया है उसको पता है, ये मेरे बाबू तू माफ कर देना, तू करीम है, तू गफूर है, तू रहीम है। अल्लाह की शान ये है, करामत ये है कि उसने रास्ता खोल रखा है, लेकिन मौत के वक्त को मुअय्यन नहीं किया है, कब उठा लूंगा, माफी का मौका मिले या ना मिले, रिटायर होने से पहले वहां नौकरी लग गई तो क्या करोगे? एक सवाल पढ़ दो, सोचते रहे कि बाद में कर लूंगा, और अचानक पता चला पॉजिटिव है साहब, कोरोना पॉजिटिव है, ले लीजिए, धीरे धीरे सांस रुकने लगी, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, सिलेंडर ढूंढो, इस हालात में नहीं मिल रहे हैं, अभी जो हालात हमारे सामने से गुजरे हैं, अरे सब कहीं ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही, बड़ी शॉर्टेज हो गई है। ये जो फ्री में सांस ले रहे थे, कम से कम इस नेमत का अब तो शुक्रिया अदा कर दीजिए, जिसकी हमने कीमत का एहसास ही नहीं किया था। सुबह से शाम तक सैकड़ों हजारों की तादाद में सांसें ले लेते थे हम बगैर किसी हिसाबो किताब के। अब जब सिलेंडर नहीं मिला तो पता चला इन सांसों की कितनी बड़ी कीमत है। अब जिसको नहीं मिल सका वो वहां चला गया, इतनी कीमत है। तो ये आने जाने वाली सांसों का शुक्रिया फितरत इंसानी का तकादा है। इंसानियत से खारिज हो जाओगे, अल्लाह तुमसे शुक्रिया की उम्मीद नहीं रखेगा, लेकिन अगर इंसान बने हो तो उसका शुक्रिया अदा करता रहेगा, उसकी नेमतों का शुक्रिया, उसकी बरकतों का शुक्रिया, उसकी रहमतों का शुक्रिया। एक सवाल पढ़ते चाहते हो, मेरे अहले बैत है, इनसे वसीला अख्तियार करो, इनसे वसीला अख्तियार करोगे मुझ तक मुत्तसिल हो जाओगे। और तुम्हें बड़ी मुश्किलें होंगी, तुम्हें बड़ी परेशानियां होंगी, लेकिन मेरे नुमाइंदों में से एक नुमाइंदा मैदान करबला में आके सब खुलासा कर देगा तुम्हारे लिए, और करबला जैसी दर्शगाह दे देगा तुम्हें। तौहीद से मिलना है तो पहले इमामत से मिलना पड़ेगा, वो तुम्हें रिसालत तक भी पहुंचाएगी, तौहीद तक भी पहुंचाएगी। और अगर इमामत और रिसालत को न समझे, अल्लाह अल्लाह कहते हुए मर जाओगे, ना अल्लाह मिलेगा, ना रसूल मिलेगा, ना इमाम मिलेंगे। एक सवाल कर दे, मैंने मौत को भी खल किया, मैंने हयात को भी खल किया। मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा अमल अच्छा है कि नहीं है। तुम में से कौन है जो अच्छा अमल, जो बेहतरीन अमल दे? खुदा यहाँ पे वास्ते कर रहा है, मुझे अमल की कसरत नहीं चाहिए, मुझे अमल की कैफियत चाहिए, मुझे क्वालिटी चाहिए। रात भर जरूरी नहीं है कि कुरान पढ़ते रहो, थोड़ा सा पढ़ो लेकिन समझ के पढ़ो। मैं नहीं चाहता कि तुम हाफिज ही हो जाओ तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम बस हाफिज हो जाओ, एक आयत के मानी न समझो हाफिज हो जाओ। तो बेहतर है 2 आयतें पढ़ो, उसको समझ के उस पर अमल करो। कुरान किताब जिंदगी है, रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है, उस पर अमल करने की चीज है। ये जो मेरी किताब है, इसमें मैंने हिदायत के सारे नुस्खे लिख दिए हैं, इसमें तुम्हारी कामयाबी के सारे नुस्खे लिख दिए हैं। अकेले नहीं समझ पाओगे, अहले बैत का दामन पकड़ो, तुम्हें समझा देंगे।
अकेले नहीं समझ पाओगे। अरबी जबान बड़ी वसी है, बड़े मानी होते हैं, बड़े मुख्तलिफ होते हैं, बड़े शरारत होते हैं, और कोई भी जुमला जब कहा जाए तो जो कहता है वही असली मफहूम बता सकता है, या फिर कहने वाले के साथ रहता है वही असली मफहूम बता सकता है। इसलिए कुरान के हकीकी मुफस्सिर सिर्फ अहले बैत है। इन्होंने कहते हुए भी सुना है, इन्होंने समझा है, देखा है, पढ़ा है। उस अल्लाह से इल्म लेके आए हैं जिसने कुरान नाज़िल किया है। तो ये कुरान की तफसीर करेंगे, एक एक मानी समझाएंगे, तुम्हें तरीक़े ज़िंदगी सिखाएंगे। अहले बैत का दामन पकड़ोगे तो एक बाकायदा मुसलमान बन के सामने आओगे, वरना मुसलमान देखने के लिए रहोगे, मुसलमान कहने के लिए रहोगे। नाम मुसलमान पे मारे जाओगे, लेकिन फरिश्ते उठा के कहेंगे ये मुसलमान के नाम पे मारा गया, लेकिन मुसलमान हो नहीं सका। एक सलवात पढ़ते के बाद सबको पता है हिसाब किताब है कि नहीं है? मौत के बाद हिसाब किताब है। इसलिए जो आदमी ऊपर का इंतजाम नहीं किए वो बहुत डरता है मौत। जैसे को कि मरना तो अच्छी खासी बात हो, तुमने मरना जीना शुरू कर दिया है ना? हम क्यों डर रहे हो भाई? मौत तो आनी है, इसलिए डर रहे हैं कि इंतजाम नहीं है। एग्जाम होते हैं ना, एग्जाम आप देखिए दो तरह के बच्चे होते हैं जब एग्जाम होते हैं। कुछ बच्चे डर गए, अरे एग्जाम की डेट आ रही है, अब क्या करें? बजाय पढ़ने के, बहुत गौर से मुझे बहुत अहम बात कर रहा हूँ मैं, खुसूसन नौजवानों के लिए, बजाय पढ़ने के मेहनत करने के, जितने मामबाड़े हैं बारगाह सब जन 2-2 रुपए की भर्ती नजर करा रहे हैं, मौला पास करवा दीजिएगा। ये क्या मजाक कर रहे हैं मौला से? मौला आएंगे आपकी काफी लिखने के लिए? अरे पढ़िए, मेहनत कीजिए, उसके बाद मौला से दुआ कीजिए, मौला जितना पढ़ा है वो मेरे जहन में आ जाए, आपसे दुआ करता हूँ। और फिर वो दुआ का नतीजा निकलता है कि भूली हुई बातें भी जहन में आ जाती है अहले बैत की मदद से। ये नहीं कि पढ़ के ही नहीं गए, मौला पास करवा दीजिए, मौला पास। हमने तो अपनी अज़ादारी को भी मन्नतों का निचोड़ रख रखा है, अपनी दुआओं का रख रखा है, हमारा बच्चा कामयाब हो जाए, भैया कामयाब हो जाए, वो कामयाब हो जाए। अरे इमाम हुसैन ने इस अज़ा को इसलिए रखा था कि मजहब इस्लाम कामयाब हो जाए, उसकी सीरत और किरदार ज़माने में फैल जाए, उसकी अदालत बढ़ जाए, उसका अखलाक बढ़ जाए। हमें उन चीज़ों को बढ़ाना चाहिए जो हुसैन बढ़ाना चाहते थे। एक सवाल पढ़ते बच्चों को देख रहा है, कह रहा था खुदा करे प्रिंसिपल साहब मर जाते, कुछ दिन के लिए इम्तिहान कर लिया तो मैं तैयारी कर लेता, ये नौबत आ जाए, कुछ भी तैयार। अरे जो साल भर ना पढ़ सका वो 1 महीने में क्या पढ़ेगा? दुनिया को कायनात और निजाम और सिस्टम अहले बैत ने दिया। अहले बैत के मानने वाले अपने पढ़ने लिखने के लिए भी सिस्टम न बना सके तो क्या करेंगे? एक सवाल पढ़ दे मोहम्मद ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाते वक्त अपना दिमाग नहीं लगा रहे थे। अब नौकरी लगी तो अपना दिमाग, अच्छा दिमाग भी लगा रहे तो मनफी लगा रहे, मुस्बत नहीं लगा रहे। मुस्बत भी लगा सकते हैं कि अरे भाई इसने मेहनत की थी, अपने लड़के को डांटते कि काश तुम भी मेहनत करते, उसी के साथ पढ़ते थे, अगर मेहनत करते तो तुम भी कामयाब हो जाते, है ना? ये चीजें तो अल्लाह की अता है, जो मेहनत करेगा उसे मिलेगा।
اب پڑھا لکھا کچھ نہیں، امتحان آیا تو گھبرا رہے ہیں، حالت خراب، بجائے پڑھنے کے منتیں مانگا، کاش ٹل جاتا، کاش اور لمبا ہو جاتا، کاش اور. تو جن کی تیاری ہے کچھ ایسے لڑکے، کیا بھائی ایگزام؟ ہاں مولانا صاحب 20 تاریخ کو ہے، تیاری ہو گیا ہے مولانا صاحب 10 تاریخ کو ہی ہو جاتا، دے کے فرصت مل جاتی. اچھا تیاری ہے؟ ہاں مولانا صاحب میں سال بھر پڑھ رہا ہوں اور ہمارا روٹین ہے، سسٹم ہے، ہم فرش عذاب پہ بیٹھنے والے ہیں مولانا صاحب، وہاں سے ہم نے درس لیا ہے، ٹائم ٹیبل دیکھیے ہمارے گھر میں لگا، کتنے بجے اٹھنا ہے، کتنے بجے پڑھنا ہے، کتنے بجے ناشتہ ہے، کتنے بجے کھانا ہے. میں بڑے روٹین سے چلتا ہوں. میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں میں فرش عذاب پہ بیٹھنے والا ہوں. میرے یہاں سسٹم نہیں ہوگا تو کس کے یہاں سسٹم ہوگا، نظام ہوگا. تو میں 20 تاریخ کیا آج پڑھ لو، آج آ جائے امتحان آج دے دوں گا، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. پر معاشرے میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں، موت کی بات کرو تو پیشانی پہ بل آ جاتے ہیں. ہمیں اچھی خاصی بات ہو رہی تھی، کہاں سے موت کا ذکر کر دیا. اور کچھ ایسے بھی ہیں اگر موت کی بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ اگر حق پہ ہے تو کل آنی ہے تو آج آ جائے، کل آنی ہے تو آج آ جائے. ہمیں فکر نہیں ہے کہ کب آنی ہے، کیسے آنی ہے. ہمیں یہ فکر ہے کہ جب مرے تو ایمان پہ ہو، جب مرے تو دامن اہل بیت ہمارے ہاتھ پہ ہو. ایک سوال پڑھ دے محمد. اب پتہ چلا کہ موت کا خوف کیوں ہے، اس لیے کہ وہاں کی تیاری نہیں ہے. پوری زندگی تو لڑاتے رہے ایک دوسرے کو، پوری زندگی تو فتنے اور فساد میں گزاری. اچھا لوگوں کو نہیں پتا چل پایا کہ اصلی بھڑانے والے یہ ہیں، لیکن وہ قادر مطلق تو دیکھ رہا ہے کہ ہر جگہ تمہاری لگائی ہوئی آگ ہے. تو دنیا میں آگ لگائی ہے، آخرت میں آؤ تمہارا آگ انتظار کر رہی ہے. ایک سوال اس کو تو پتا ہے اور انہیں بھی پتا ہے، اپنے کارنامے ہمیں بھی پتا ہے، تو ڈریں گے نہیں تو اور کیا ہوگا. جیسے تو اللہ کرے شاید یہ موت کے خوف سے ہو گئے 50 سال کے آپ آ جائیں لائیں، اور جس کو لڑایا جا کے معافی مانگے. اگر آپ میں ہے شعور ہے، اللہ نے اتنی بڑی زندگی دے دی ہے، اب پتہ نہیں کب مر جائے، اب جو کچھ کرنا تھا سب کر لیا، اب موقع دیا ہے اللہ نے. آئے صدق دل سے توبہ اور استغفار، صدق دل سے توبہ اور استغفار کر لیں. یہ میرے معبود اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں. اور اگر صدق دل سے سچی نیت سے فرش عذاب پہ بیٹھ کر کے اللہ کو اس کے حسین کا واسطہ دیجیے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، معاف کر دے گا. چیٹنگ نہ کیجیے، یہاں بیٹھ کے معافی مانگا نکلے پھر وہی شروع. تو یہ اللہ پھر جو ہے ہم سے آپ سے چل جائے گی آپس میں چیٹنگ، لیکن اللہ سے جس نے چیٹنگ کی ایک مرتبہ 2 مرتبہ دھوکہ دیا، اب گڑ گڑا کے مر جاؤ، دعا قبول ہونے والی نہیں ہے، معافی قبول ہونے والی نہیں ہے. مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ میں قادر مطلق ہوں، میں تمہارے قلوب کے حالات کو جانتا ہوں. یہ جو تم رو رو کے معافی مانگ رہے ہو مجھے پتا ہے ابھی آدھے گھنٹے بعد تم وہی ہو جاؤ گے. اس لیے میں معاف کرنے والا نہیں ہوں، لیکن اگر تم نے اس در اہل بیت سے درس لیا ہوتا، اس فرش عزا سے درس لیا ہوتا تو یقیناً تم معافی مانگتے. تمہارے سامنے خل کی مثال ہے، تمہارے سامنے ذوالقرنین کی مثال ہے. ان لوگوں سے سیکھ کر کے کربلا سے معافی مانگ کر کے اس راستے پہ آ جاتے جو میرا راستہ تھا، میرے رسول کا راستہ تھا. ایک سلوات پڑھ دیں محمد. بہترین عمل چاہیے، کوالٹی کے ساتھ، کثرت نہیں چاہیے، بھیڑ کے ہم عادی ہی نہیں. کیفیت چاہیے. 17 رکعت ہم نے رکھی تمہارے لیے بہت مختصر دن، سکون سے پڑھو کیفیت کے ساتھ. ضروری نہیں کہ مولانا صاحب نے پڑھا تھا کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ ڈیلی 51 رکعت نماز پڑھتا ہے. مسجد میں جا کے لوگوں کو یہ ثابت کرے کہ ہمارے مومن 51 رکعت پڑھیں، لیکن اتنی تیز پڑھیں گے کہ فرشتہ گر بھی نہیں پائے. اللہ کہہ رہا مت پڑھو نہ بھائی، وہ 17 ہی پڑھو، سکون سے پڑھو. ایسا نہ لگے کہ کوئی تمہیں دوڑائے ہوئے. سمجھا نہیں پیچھے والا ہوا گیا، خالی الحمد سمجھ میں آیا تھا اور ظالین سمجھ میں آیا. تو دوڑائے تم کو لاٹھی لے کے کھڑا ہو، جلدی ختم کرو ورنہ سر میں مارو گا. کوئی نہیں، بارگاہ الہی میں ہونا. اللہ سے گفتگو کا موقع ملا ہے، کم لوگوں کو ملتا ہے.
تو سکون سے ٹھہر ٹھہر کے بات کرو. ہو سکتا ہے تمہاری کوئی بات اسے پسند آ جائے. ہڑبڑ ہڑبڑ تو ہم سے بھی بات کرو گے تو ہم نہیں سنیں گے. تو وہ تو اللہ ہے. صحیح سے بات کرو, ٹھہر ٹھہر کے بات کرو. تمہیں گفتگو کا اس نے موقع دیا ہے, دن میں 5 ٹائم دیا ہے, تم نے 3 ٹائم سیٹنگ کر لی تو کم سے کم 3 ہی ٹائم سکون سے بات کرو. اس نے تو 5 ٹائم دیا تھا, صبح کی, ظہر کی, مغرب عشاء کی. چلیے ہماری سیٹنگ ہے, غلط بھی نہیں ہے, ہو گئی ہے. بہتر اور افضل تو وہی ہے 5 وقت. لیکن آؤ اسے تو سکون سے انجام دو, اسے تو کیفیت ہے. اسے میرے لیے پڑھ دو نا, پڑوسی کو کیوں دکھا رہے ہو؟ اسے میرے لیے پڑھ دو نا, مسجد میں اکٹھا ہوئے مجمع کو کیوں دکھا رہے ہو؟ میرے لیے پڑھو, خلوص سے پڑھو. 2 رکعت خلوص سے پڑھتی نا تو کشتی پار کرا دیں گے. شرط یہ ہے کہ خلوص ہو. مجھے تمہارے عمل کا خلوص چاہیے, مجھے تمہارے عمل کی کوالٹی چاہیے. میں نہیں کہتا کہ محرم میں 25 عدد مجلس کرو, 5 عدد کرو, سکون سے کرو, خلوص سے کرو, سب کو بلاؤ. آج مجھے پتا چلا کہ بہاؤدین پور میں اتنے لوگ ہیں, 3-4 دن سے مجلس پڑھ رہا ہوں, 30 تاریخ. آج مجھے پتا چلا کہ اتنے لوگ ہیں. ماشاءاللہ, سلامت رہیں. انشاءاللہ بقیہ مجلسوں میں بھی آتے ہیں. سلام کر دیں محمد. اب یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, آپ جو بھی میری باتیں ہیں وہ آیات اور روایات کی روشنی میں بحث کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجیے گا, کوئی مشکل. دیکھو یہ محرم میں بہاؤدین پور میں ٹوٹل ملا کے 5-6 مجلس ہوتی ہے دن بھر میں. کتنی ہوتی؟ 6 مجلسیں ہوتی دن بھر. آدھے گھنٹے زیادہ کوئی نہیں پڑتا. یہ جو مولانا ہے یہی لمبی کھائی دیتے ہیں, بلکہ تو سب آدھے گھنٹے میں سمیٹ دیتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ حقیقت یہی. اور ہم بھی زیادہ لمبی نہیں جاتے ہیں بھائی, ہماری پریکٹس 1 گھنٹے سے اوپر پڑھتے ہیں. بہت خلاصہ کریے تو 6 مجلسیں ہیں. سکون سے ان 6 کو ہمارے دین میں اہم اور مہم دیکھا جاتا ہے. اہم اور مہم دیکھا جاتا ہے. کون سا افضل ہے وہ دیکھو. دنیا کے کام ہے, تمہاری ساری زندگی پڑی ہوئی ہے, وہ سب سیٹ کرتے رہنا, یا نظام نکال کے مجلسوں کے بیچ میں سے آ کر کے اپنے کام کو پورا کرتے رہنا. یہ مجلسیں چھوڑ گئی نا تو پھر اگلے برس کے بعد آئیں گی. نہیں پتا کورونا مہلت دے گا اگلے برس تک کے لیے یا نہیں دے گا. تو جتنی کر رہے ہو اپنی زندگی کی آخری مجلسیں سمجھ کر کر لو, شاید یہی مجلسیں وہاں کام آ جائیں. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ محشر میں حسرت کرو, ارے میں تو گاؤں میں موجود تھا, ارے میں تو گھر میں بیٹھا تھا, مولانا پڑھ بھی رہے تھے اور نہیں گیا, اور یہاں دیکھو 1-1 مجلسوں میں جنت کا 1-1 کونا مل رہا ہے, میں تو رہ گیا, مجھے ایک بھی کچھ بھی نہ ملا. ہاتھ نہ ملنا حسرت سے, اس لیے کہ دوبارہ زندگی. ہندو دھرم تھوڑی نہ ہے کہ پنرجنم ہوگا تمہارا. یہ مذہب اسلام ہے. ایک ہی دفعہ حساب و کتاب ہو جائے گا, پھر محشر میں اٹھائے جاؤ گے. جو کر کے آئے ہو اسی کا نتیجہ دیکھو گے. اگر نہیں کیا ہے تو اٹھا کے نار جہنم میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیے جاؤ گے. نہ کوئی سفارش ہے نہ کوئی سورس ہے. اہل بیت بھی اس کی سفارش کریں گے جو کسی منزل کو طے کر کے آیا ہوگا. ایک سلوات پڑھ دیں. مجھے تمہارے عمل کی کیفیت چاہیے, کوئی بھی عمل. اور یہ دیکھو جو کربلا سجی ہے نا, یہ ایسے ہی تھوڑی, یہ بھی ایک مثال ہے. آپ انصاف سے بتائیے کہ جہاں لوگ سکوں پہ بک رہے ہوں, وہاں امام حسین کے لیے مشکل تھا کہ 10,000 آدمی لے آتے کربلا میں؟ کوئی مشکل نہیں تھا نا. سکے خرچ کرتے امام حسین علیہ السلام, 10,000 آدمی آ جاتے. لیکن تمام اجتماع کی طرح کربلا بھی بدنام ہو جاتی. پہلے حملے میں 5,000 بھاگ جاتے, ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن دین اسلام زینا و زینا چل رہا ہے. اس زینا و زینا کو سمجھیے تو کربلا سمجھ میں آئے گی. کربلا میں کتنے لوگ؟ 72. البتہ اللہ جانتے ہیں 72 جو مشہور ہو گیا تو پھر ہم لوگ بھی 72 ہی کہتے ہیں. ورنہ آپ کربلا جائیں, اللہ سب کو نصیب کرے, زیارت کریں وہاں کی. وہاں جو گنج شہداء ہے, جہاں ساری لاشیں ایک ساتھ دفنائے گئے ہیں اصحاب کے, اس پہ 110 نام لکھے ہیں جو میں نے خود پڑھے. بنی ہاشم اس میں نہیں ہے, اور بہت دور جا کے دفن, اور محمد بہت دور دفن. تو 110 200 تو کلیئر سمجھیے.
لیکن بنا پر جو مشہور ہے 72 تعداد میں کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کم سے کم یزید کا لشکر کم سے کم 20,000 زیادہ سے زیادہ 1,20,000. یہ جو شعر ہے پڑھ دیتے ہیں 9 لاکھ کا لشکر، یہ سب غلط ہے. 9 لاکھ کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. آبادی نہیں تھی اتنی محلے میں ہو جاتا ہے. کم سے کم 20,000 زیادہ سے زیادہ 1,20,000. ہم ایک دم کم پہ رکھتے ہیں 20,200 ہے. کچھ بھی نہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کائنات کا سب سے بڑا مجمع تھا جو حسین ابن علی نے اکٹھا کیا. اب آپ سوچیں بات صحیح ہے میری؟ کیسے صحیح ہے بھائی؟ کائنات کا، پوری کائنات کا، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور ابھی تک، میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں منبر سے، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور ابھی تک، کہیں گے 30-40 کروڑ تک کی تعداد جاتی ہے کربلا میں، اربعین میں. مولانا سوچ سمجھ کے بولیے. ہم لوگ بھی ایسے ہی نہیں ہے جو پڑھ دیجیے گا چلے جائیے گا. ابھی منبر سے اترنے کے بعد سوال کریں گے آپ سے. ابھی تو مسجد کے مجلس کے احترام میں کچھ نہیں بول رہے. قاعدہ یہی ہونا چاہیے، کچھ گڑبڑ لگے اترنے کے بعد فوراً پوچھا کیجیے، تاکہ یہ کوئی ادھر ادھر کی پڑھتے ہیں نا، یہ لوگ بھی سدھر جائیں گے. اترنے کے بعد پوچھا جائے. ایک سوال ایک اور سوال پڑھے محمد استخار چچا سے جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، 2 بج گئے. اب یہ سب جو ہے بونس میں جو بقیہ چل رہا. ایک اور سوال پڑھے محمد ایک اور سوال پڑھے محمد. تو ہمیں اپنی بنیاد مضبوط کرنی ہے. ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں ہمیں وہ دیکھنا. اگر ہمارا راستہ گڑبڑ ہو تو کچھ بھی کام آئے گا. امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں 72 لوگ، چلیے 200 لوگ لے کے کھڑے ہیں. مولانا نے چیلنج کر دیا کائنات کا سب سے بڑا مجمع. کیسے ثابت ہو؟ ایک جملے میں ثابت ہو جائے گا. امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں جو اپنے لشکر کے ساتھ کھڑے ہو کر کے عاشور کے دن بتایا کہ یہ دیکھو یہ جو میرے اصحاب ہیں، انی لا اعلم اصحابا اولا ولا خیرا من اصحابی ولا اہل بیتی. جیسے اصحاب کائنات میں مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، دنیا کے بہترین لوگ مجھے ملے. مولا حسین کوئی خاص بات ہے؟ کہاں یہ کائنات کا سب سے بڑا مجمع ہے. کون سا سب سے بڑا مجمع؟ کہ وہ سب سے بڑا مجمع کہ جس مجمع میں ایک بھی منافق نہیں تھا. جس مجمع میں ایک بھی منافق نہیں تھا، وہ کائنات کا سب سے بڑا مجمع میدان کربلا میں حسین ابن علی کے ساتھ تھا. نہ اس سے پہلے کبھی ہوا، نہ اس کے بعد کبھی ہوگا. ایک سلوات پڑھ دے محمد. امام حسین علیہ السلام بھیڑ لا سکتے تھے، لیکن یہ زینہ بزینہ چل رہا ہے سسٹم. رسول اللہ کی بزم سجی ہے، مومن بھی ہے منافق بھی ہے. حضرت علی کی بزم سجی ہے، مومن بھی ہے منافق بھی ہے. امام حسن کی بزم سجی ہے، مومن بھی ہے منافق بھی ہے. امام حسین کے ساتھ بھی یہ سب رہتے تھے، لیکن کربلا میں اہتمام کیا امام حسین علیہ السلام نے. عاشور کے دن ایسے ساتھیوں کو کھڑا کیا کہ جس میں ایک بھی منافق نہیں. جو 2-4 بچے تھے صلح حسن سے، امام حسن نے ان کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا. اب یہ بالکل خالص اور اوریجنل مجمع، اسی لیے صلح حسن کو مقدمہ کربلا کہا جاتا ہے. کبھی موقع ملا تو تفصیل پیش کروں گا. مقدمہ کربلا کا پیش کیا جاتا ہے. اب یہ امام حسین نے ایک خالص مجمع جس میں ایک بھی منافق نہیں ہے، اس مجمع کو لے کر شب عاشور بیٹھے اور کہا دیکھو مجھے تمہاری وفاداری پہ یقین ہے، مجھے تمہاری ایمانداری پہ یقین ہے، لیکن میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تم جنت کی لالچ میں آئے تھے تو حسین ابن علی تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہے، جاؤ چلے جاؤ. یہ لوگ میرے تربیت کے لیے آئے، یہ تمہیں کچھ نہیں بولے، تم چلے جاؤ. جنت کی لالچ میں آئے تھے، میں جنت کی ضمانت، حسین ابن علی سردار جوانان جنت ہوں، جنت کی ضمانت لیتا ہوں، جاؤ چلے جاؤ.
تم یہاں تک میرے ساتھ آ گئے، یہی کافی ہے میرے لیے. سارا مجمع ایسی جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ایسی سب امام حسین. اچھا تمہیں شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میری نظروں کے سامنے کیسے جاؤ گے؟ جو مچھر آپ بجھائے تھے آپ چلے گئے، یہ شرم کرے تھے میں دیکھوں گا بھی نہیں. اور جنت کی ضمانت میں بہترین موقع تھا، ہم تو روتے بھاگ لیتے. پتا تھا کہ صبح مار دیے جائیں گے. کہنا بہت آسان ہوتا ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. مولانا نے تقریر میں پڑھ دیا کہ امام حسین کی نماز ہو رہی تو سعید اور زہیر اپنے سینوں پہ تیر روک رہے تھے، میں ہوتا تو میں بھی روک لیتا. مولا حسین کا مسئلہ تھا نا، میں ہوتا تو میں بھی روک لیتا. مجلس ختم ہو گئی، لوگوں نے واہ 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 کیا، بہت حوصلہ ہے آپ کا. رات میں سوئے خواب دیکھا، کربلا سجی ہوئی. امام نے کہا میں جماعت قائم کرنے جا رہا ہوں، تیر برسیں گے، کون کھڑا ہوتا ہے؟ تو جلدی سے کود کے مولانا صاحب بھی آئے کہ میں بھی ہوں. خواب میں چل رہا ہے سر. بعد میں انہوں نے اوپن کیا اصلاح کے لیے اپنا خواب، میں بھی ہوں. اب کھڑے ہوئے اور ایک تیر سنسناتا ہوا آیا، کہنے جیسے قریب آیا میں بیٹھ گئے، مڑ کے دیکھا جا کے امام حسین کی پیشانی پہ، میری آنکھ کھل گئی. سعید اور زہیر کا مقابلہ کرو گے؟ سیرت پہ چلو، اکڑنے کی کوشش مت کرنا. کہہ دینا بڑا آسان ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہے. جان ہتھیلی پہ لے کے میدان میں آ جانا یہ حسین ابن علی کے ساتھیوں کا کام ہے. امام حسین نے چراغ جلایا نا تو سب نے اپنی تلواریں اپنی گردنوں پر رکھ دی. مولا آپ کہیں نا تو اپنے ہاتھوں سے کاٹ کے دکھاؤ. مولا آپ میرا امتحان نہ لیجیے، ہم سب آپ کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے. وہاں پر دو جملے میں لکھتے ہیں تاریخ میں، ایک ذوالقرنین کا ہے، ایک مولا عباس کا ہے. مولا عباس کھڑے ہوئے، کہا آقا ہمیں مارا جائے، ہماری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، پھر اس میں آگ لگا دی جائے، پھر اس کی آگ جلا کر کے اس کی راکھ کو ہوا میں بکھیر دیا جائے. مولا اگر دوبارہ زندہ کر دیا جائے نا تو پھر آگے نصرت کے لیے. یہ جذبہ کربلا. مولا کی آنکھوں میں آنسو آ رہے، اے میرے وفادار ساتھی قربانی کر. شاید کہتا شہ نے کچھ سوچ کے خیمے کا بجھایا چراغ، شہ نے کچھ سوچ کے خیمے کا بجھایا چراغ. شب کی تاریکی میں خورشید 72 نکلے اور ان 72 خورشیدوں نے کربلا کو ایسا روشن کر دیا کہ قیامت تک کے یزیدی طوفان اب اس کربلا کو کچھ نہیں کر سکتے. یہ کربلا ہماری درسگاہ بنے. بگڑے ہوئے لوگ بھی، کم اعمال والے بھی بارگاہ حسینی میں آئے تو حسین نے قبول کر دیا. میں اسی مسائل کی تکرار کرتا ہوں. انہی میں سے ایک خود جو بارگاہ حسینی میں آنا چاہتا ہے بڑا بے چین. میں نے تو گرفتار کر کے لایا، میں نے تو گھیر کے لایا ہوں. اب جاؤں تو حسین کے سامنے جاؤں کیوں؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا نا کہ کس کرامت کے مالک ہیں حسین ابن علی. میں کیسے کہوں اے میرے لال میرے ہاتھوں کو باندھ دے، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دے، پھر میں جاؤں گا. میں نظریں کیسے ملاؤں گا حسین سے؟ میں بھی تو انہیں گھیر کے لیے آیا ہوں. میرے لال چل میرے ساتھ. غلام بھی ہے، بیٹا بھی ہے، 2-4 لوگ اور ہیں، سب ساتھ میں حسین ابن علی کی طرف. حسین متوجہ ہوئے، بیٹا علی اکبر دیکھو شاید ہو رہا ہے. ہاں بابا پورا جاؤ میرے لال استقبال کے لیے جاؤ. علی اکبر بول کے استقبال کے لیے بیٹا کلمہ استرجاع بلند کرا. اللہ اکبر. کیا ہوا بیٹا؟ بابا علی اکبر ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے پاس اور قریب ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک مرتبہ پھر کلمہ استرجاع بیٹے نے. اللہ اکبر. کیا ہوا میرے لال؟ کہ بابا ابو الفضل العباس ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. بہت تڑپ گیا. ارے میں عباس سے کیسے نگاہیں ملاؤں گا؟ جب میں نے لجام فرض پہ ہاتھ ڈالی تھی تو عباس نے ہی شمشیر نکالی تھی. آقا نے منع کر دیا تھا، عباس مان گئے تھے. اب میں عباس سے کیسے کہوں گا کہ معافی مانگنا ہے؟ اسی فکر میں اور آگے بڑھ رہا ہے. مطلب بیٹا زور سے چیختا بابا اللہ اکبر. کیا ہوا میرے لال؟ بابا حسین بن نفس نفیس ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. اب ہر
زمین کربلا پہ بیٹھ گیا, گھٹنیوں کے بل چلنے لگا. بیٹا حسین آ جائے, پہنچ جاؤں تو بتا دینا. حسین کے قریب آ گیا, قدموں کو پکڑ کے, آقا کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ ارے کریم ابن کریم نے حر کا بازو پکڑا, کھڑا کر کے کلیجے سے لگا لیا. حر تیری جگہ میرے سینے میں ہے, حر قدموں میں نہیں, تو حسین کے پاس آیا ہے, تیری جگہ میرے سینے میں ہے. اے آقا کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ انت حر فی الدنیا والآخرہ, اے حر تو دنیا میں بھی آزاد, آخرت میں بھی آزاد. تجھے میں نے معاف کیا, میرے خدا نے معاف کیا. آقا میں نے بہت گناہ کیا ہے, ہاں حر, لیکن میں تجھے معاف کرتا ہوں. اے حر حسین خود شرمندہ ہے. آقا آپ کیوں شرمندہ ہے؟ حر جب تو دشمن بن کے آیا تھا تو میں نے تجھے پانی پلایا تھا. اے حر آج تو دوست بن کے آیا, میرے خیمے میں پانی نہیں ہے کہ میں تجھے پلا سکوں, میرے بچے 3 دن سے پیاسے ہیں. حر رونے لگا, آقا ان سب چیزوں کا سبب میں ہی ہوں, آقا میں نے ہی ایسا کیا ہے, میری معافی نہیں ہوگی. نہیں حر میں نے تجھے معاف کر دیا. آقا میں اس وقت مانوں گا کہ آپ نے معاف کر دیا. میرے بیٹے, جوان بیٹے کو اجازت دیجیے یہ مقتل میں جائے, اپنے خون میں تڑپے, میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں, تب میں سمجھوں گا کہ ہاں مجھے آپ نے معاف کیا, تاکہ میری گناہوں کا کچھ تو کفارہ ہو. میں اپنے جوان کو اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتا ہوا دیکھوں. اصرار ہوا تو حسین نے کہا ٹھیک ہے حر, تو مہمان ہے, میں تیری خواہش کو پورا کر دوں گا, اجازت دے دی. حر کا بیٹا مقتل میں چلا گیا. جنگ کرنے کے بعد جب گھوڑے سے گرا تو آواز دی, یا ابتا ہوا دلی کی. بس میں مسائل کو تمام کر رہا ہوں. پرسہ دے لیجیے, آج محرم کی 4 تاریخ ہو گئی, نہیں معلوم اگلے برس ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں. دوبارہ جب یہ مجلس قائم ہوگی نہیں معلوم ہمیں حیات ہوگی یا نہیں ہوگی. اے اللہ دارو, امام حر کا بیٹا مقتل میں آواز دے رہا, یا بتاؤ ادری کی نہیں, اے میرے بابا میری مدد کو آئیے. تاریخ کہتی حر مقتل کی طرف دوڑنا چاہتا تھا, حسین نے بازو پکڑ لیا. حر جوان بیٹا ہے, بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش پہ نہیں جاتا. حر کو امام حسین نے روک دیا, خود مقتل میں چلے گئے. لیکن اے آزادارو, حر کے اس بیان کو, حسین کے اس بیان کو علی اکبر نے سن لیا تھا, پاس میں کھڑے ہوئے تھے. ارے شاید یہی وجہ تھی کہ کربلا کے 72 شہیدوں کا انداز الگ تھا, علی اکبر کا انداز الگ تھا. کسی نے کہا بابا میری مدد کو آئیے, چچا میری مدد کو آئیے, آقا میری مدد کو آئیے, بھیا میری مدد کو آئیے. لیکن علی اکبر کا انداز بالکل نرالا ہے. یا ابتا علیک منی السلام, بابا یہیں سے سلام قبول کر لیجئے, بابا آنے کی ضرورت نہیں ہے. اے علی اکبر, ارے بابا کو کیوں نہیں آنے دے رہے؟ ارے میں نے خود سنا تھا بابا حر سے کہہ رہے تھے, حر جوان بیٹے کی لاش پہ بوڑھا باپ نہیں جاتا. میں 18 برس کا کلیل جوان, 57 برس کا میرے باپ. اے بابا اکبر کا سلام یہیں سے قبول کر لیجئے, آنے کی ضرورت نہیں ہے. حسین تڑپے, اے میرے لال تیرے مرنے سے میری آنکھوں کی بینائی چلی. لعنت اللہ علیہ سیالم الذین ظلموا علیہم منقلبین ینقلبون. پروردگار ہماری محنت عبادت قبول فرما. عزاداروں کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو رومال جناب سیدہ جہنم. اے معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہم سب کو توفیق عطا فرما کے فرش عزا کو اپنی دستگاہ بنائے, اور اس دستگاہ سے سیکھ کر کے مولا حسین کے ایسے عزادار بن جائیں جیسے مولا حسین چاہتے. اے میرے معبود, اس پورا شوق زمانے میں شیعان حیدر کرار جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت اور ناموس کی حفاظت فرما. بیماری جو پھیلی ہوئی ہے اس بیماری سے تمام شیعان حیدر کرار کو نجات دے. اس بیماری کا دنیا اور جہان سے خاتمہ ہو جائے. اے میرے معبود, ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما. ان ایام میں زیادہ سے زیادہ غم امام حسین منانے کی توفیق عطا فرما. غم حسین کے صدقے میں اپنی اصلاح کی توفیق عطا. جلد سے جلد ہمارے دور کے امام کا ظہور ہو, ہمارا شمار ان کے سپاہیوں میں ہو. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم.